رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المقدس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ناظرین، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ جل جلالہ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا. ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی ناظرین رحمت بھری ہے. اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. ناظرین، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے. ناظرین، روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے. ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے. تو اس مبارک مہینہ کی ایک خصوصیت ناظرین یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے قبل قرآن پاک کی آیت مبارک تلاوت فرمائی کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے. چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں. تو تم میں جو کوئی مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیماریاں سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. ناظرین، یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے ہر سجدہ کے بدلہ میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس ہر سجدہ کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ ناظرین، اللہ جل جلالہ کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کا اجر اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدہ کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔ اس میں 5 خصوصی کرم ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان حبیب رحمان عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانی ذی شان ہے، میرے امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملے۔ نمبر 1 پہلے ہی کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر پر